الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، آج کی اس محفل کا عنوان حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معنون ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فضیلت کو بیان کروں گا۔ وہ فضیلت ایسی ہے کہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد آدم میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کے حصے میں وہ فضیلت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دامادی رشتے کی فضیلت ہے۔ دامادی رشتہ ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آنے کے بعد آپ کی زندگی کے اندر ہی وہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ دونوں کے رخصت ہو جانے کے بعد چند لوگ ایسے پیدا ہوئے، چند لوگوں نے ایسا ضابطہ اور حسد اختیار کیا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض اور حسد رکھتے ہیں۔ حسد کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رشتے کو ختم کرنے چاہتے تھے، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دامادی رشتہ حضرت عثمان سے اپنی بیٹیوں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ختم نہ فرمایا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رقیہ پر تشدد کیا، ظلم و ستم کیا۔ ظلم و ستم کرنا اور اتنا زیادہ مارا کہ حضرت رقیہ کی پسلیاں توڑ دیں۔ جب پسلیاں توڑ دیں تو اسی ظلم و ستم کی وجہ سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، شہید ہو گئیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ظالموں سے کہ وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دنیا سے رخصت ہونے کا الزام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کی صاحبزادیوں کا قاتل حضرت عثمان ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی صاحبزادی کے قاتل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صاحبزادی دینے کا فیصلہ کیسے فرما لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، وحی لے کر آتے، وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے وحی نازل کر کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہ بتا دیا کہ عثمان کو دوسری بیٹی نہیں دینی، اس وجہ سے کہ تیری پہلی بیٹی پہ اس نے ظلم اور ستم کر کے تشدد کر کے اس کو شہید کر دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں
اللہ رب العزت کی ذات نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کی آیتیں نازل کیوں کی ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات نے جب وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا، حضرت عثمان نے اگر ظلم کیا تھا، ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ کی آیاتیں کیوں نازل کی تھی؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ بدر کے مال غنیمت کے اندر حصہ دلانے کا کیوں فرمایا تھا؟ یہ کیوں دیا تھا؟ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ظالم تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رقیہ پر، نبی کی صاحبزادیوں پر ظلم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بیٹیوں کے رخصت ہو جانے کے بعد یہ کیوں فرمایا تھا کہ میں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یک کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا؟ یہ کیوں فرمایا تھا؟ یہ سراسر بغض اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت کی وجہ سے کہا جا رہا تھا۔ آخر میں صرف اتنا کہتا ہوں، زندگی باقی، ملاقات باقی، اللہ رب العزت کی ذات کا، صحابہ کا، اللہ رب العزت ذات ہمیں درد نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، فقط انجم دا۔ سلام ہوئے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔